وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے رکاوٹ اپنے میں. کس ایشو میں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کا کام نہ کر سکو، پرہیزگاری نہ کر سکو، اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہو. یعنی ایک بندہ ہے، کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے جناب، قسم کھا لیتے ہیں، بھائی قسم اٹھاؤں گا میں اس بات کی کہ میں نے ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا. اب نظر آ رہا ہے کہ اسی بندے کے اس معاملے میں پڑھنے سے میاں بیوی کے تعلق میں جو رکھنا آیا ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، چانسز ہیں. اب وہ کہتے نہیں میں تو قسم کھا دی جی میں انہوں نے کام پیڑنا ہی نہیں ہے، میں خزمہ نو کھان. یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں. ایون کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی ہے قسم کھا لیتے ہیں. جیسا کہ وہ سورۃ النور میں آیا تھا نا، وہ مستاح صحابی تھے، ایک اصحاب بدر میں سے تھے، حضرت عائشہ میں تہمت لگانے والوں پہ وہ شامل ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ بھئی میں وہ خرچہ لگایا ہوا تھا مہینے کا، میں آندہ سے اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اللہ نے جناب قرآن میں کہا کہ تم اللہ کے لیے دے رہے تھے تو تم نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ سر آپ ہوتے تو آپ کہتے جی گستاخی صحابہ ہے، وہ صحابہ تھا کہ 295 سی مستا دلوانی سی کہ بے حضور کی بیوی جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہی تو کیا ہے نا. بات سیدہ عائشہ کی ہو رہی تھی، احادیث سے ہو رہی تھی، انداز پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، باتیں درست تھیں، تو اس پہ 295 سی لگوائی کہ چونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے لہذا حضرت عائشہ پہ بات کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. سر اگر آپ یہ کرالس بنائیں گے نا تو آج کے بھی کسی سید کی گستاخی کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. وہ کس کی اولاد ہے؟ حضور کی. اہل بیت تو ہے نا. اور صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث میں ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. وہ تو ساری کے چرسی پوٹری جتنے سید پھر رہے ہیں ان کی توہین تو سیدھی 295 سی لگ جائے گی. تو نہ ان کی وجہ سے لگے گی، نہ نبی علیہ السلام کی کسی صحابی کی توہین سے رسول اللہ کی توہین ہوگی. کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں حضور کا جو ہے وہ سسر لگتا ہے، اس پہ بات کرنا حضور کے اوپر بات کرنا ہے. اور بھائی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بنے گی. نبی علیہ السلام کی اپنی ذات جو ہے نا وہ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو کتنے جو ہے بزرگان دین آپ کے فارغ ہو جائیں گے. رسول اللہ کو گالی دینے والا تو گستاخ ہے نا. لیکن حضرت علی نے بھی کبھی اس کی یہ تعویل نہیں کی ہے کہ مجھے گالی دینا رسول اللہ کو گالی دینا ہے تو لہٰذا جو مجھے گالی دے رہا ہے وہ کافر ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت علی کے پاس بہت موقع تھا یہ بات کرنے کا، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی رسول اللہ کا جو سٹیٹس ہے وہ امت میں کسی کا بھی نہیں ہے. دین اللہ، رسول، قرآن، آخرت کو ماننے کا نام ہے، کسی صحابی کو کسی شخصیت کو ماننے کا نام نہیں ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس ریشو پروپورشن کو آپ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، بعض لوگوں کو عادت پڑتی ہے نا اللہ کی قسم میں اب یہ نہیں کروں گا. اب وہ کہتے ہیں میں نے تو قسم اٹھائی ہے اگر میں نے اب یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں اس مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اب بعد میں احساس ہوا خام خواہ اٹھا لی تھی، یا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، یا ایون ایشو بھی تھا، دین وٹ. مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حسن و حسین سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مروان جو ہے حضرت علی پہ لعنت کرتا تھا، نماز پیچھے پڑھ لیتے تھے. وہ کہتے تھے نماز پڑھنا علیحدہ معاملہ ہے، یہ کہ اللہ کو خود جواب دے ہوگا. یہ ہے ایٹیچیوڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی کے کام سے نہیں رکنا اس بات پہ کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے. مراد یہ کہ قسم کھائی ہے تو پھر توڑ دو. تو اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے تو اب وہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے. کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے قسم کا کفارہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے. آج کے دور میں تو کھانا کھلانا آسان ہے، کپڑے تو بڑے مہنگے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کام کر لے. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے قسم توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں آیا، اور منت کا بھی کفارہ یہی ہے. کسی نے منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو میں روزانہ جناب 100 نفل پڑھا کروں گا. کئی لوگ اس طرح کی بھی منتیں مان لیتے ہیں. یا میں 1000 نفل پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو گیا. اب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ 1000 نفل پڑھنا مشکل ہے تو اپنی منت توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اور یہ تو اس منت کی بات ہے جو حلال منت ہے. اگر کسی نے حرام منت مانی بھی ہے
کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی لمبی سی ایک چٹیا رکھوں گا، فلاں مزار پہ جا کے کٹواؤں گا، اور اب اس منت کو توڑنا چاہتا ہے، تو اس منت کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، یہ خلاف شرع منت ہے۔ جو شریعت کی باؤنڈری کے اندر منت ہے نا، اس کا توڑنے کا کفارہ ہے، باقی کا نہیں ہے۔ اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کبھی بھی مصیبت کو نہیں ٹالتی ہے، ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، صدقے سے مصیبت ٹال سکتی ہے لیکن منت سے نہیں۔ لیکن منت جب ونس کھا لی ہے تو پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ادروائز توڑنا ہے تو پھر کفارے کے ساتھ توڑنا ہوگا۔ قسم اور منت کے اوپر میرا مسئلہ 68 ریکارڈڈ ہے، اس کے علاوہ بھی کلپس موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کے کام سے نہیں رکنا، یہ نہ ہو کہ تم نے قسم کھا لی اللہ کی، نیکی، پرہیزگاری اور آپس میں صلح کروانے سے رک نہ جاؤ، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں نے ایک قسم کھائی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو فلاں سے ملی نا تو میری طرف سے فارغ ہے، یا 3 طلاقیں، اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے تو باز کوئی نہیں آنا، یہ تو ملے گی، اور بیوی بھی جاتی رہے گی۔ پھر وہ ادھر اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں جناب کیا کریں، تو توڑ دیں آپ قسم۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ بیوی مل لی اس کو، اپنے بھائی کو، یا سسرال میں کوئی ایشو تھا، میکے چلی گئی ہے جو آپ نے منع کیا تھا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملنے سے پہلے ہی آپ کو کچھ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ایڈا رسک نہ ہی لو، زنانیاں نہیں یہ باز آندیاں، کیونکہ یہ اللہ نے عورتوں کی ایک نیچر بنائی ہے کہ ان کا جو زیادہ ایفیلیشن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور میکے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ نیچرل بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو نکال دیں گے تو اس نے کدھر جانا ہے، وہ تو آپ کو نکالنے سے رہی، الا ماشاء اللہ، تو اس لیے اس نے اپنا تعلق تو پیچھے رکھا ہوتا ہے۔ اسی کے پیچھے کئی بار بھائیوں کو وہ جائیداد بھی معاف کر دیتی ہیں کہ جی یا بھائی رکھ لیں یا جائیداد رکھ لیں۔ لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا پڑتا ہے کہ وراثت کے احکامات کے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی کام نیکی سے اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالنا، قسم ڈال دی ہے توڑو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے اوپر کبھی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ لو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ سورۃ المائدہ میں بھی جائے گا ذکر، اس کا آئے گا۔ عربیوں کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ، ابھی بھی آپ دیکھیں نا، واللہ تاللہ ان کا تقیہ کلام ہے، یہ لو قسم کہلاتی ہے۔ اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، نہ یہ قسم شمار ہوتی ہے، نہ سننے والا یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ سننے والے کو کہتا نا بھئی اللہ کی قسم میں نہیں انہوں ملنا، اب یہ ایک عام فی البدی کہہ دینے میں، اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے اوپر قسم ڈالتا ہوں کہ فلاں کو نہیں ملوں گا، یہ تو ہوگی پکی قسم۔ اور ایک بول چال میں ویسے قسمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور قسم بھی یاد رکھیے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے، ماضی سے ریلیٹڈ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ قسم نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندے نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے، اور وہ اس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے نہیں ملا، تو ایک پاسٹ ٹینس کی بات ہے۔ اگر وہ ملا بھی ہوا ہے نا تو قسم کا کفارہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے مستقبل کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے، ماضی کی ایک بات پہ جھوٹ بولا ہے، گناہ کبیرہ، لعنت کا مستحق ہوا ہے، توبہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم زبان سے کھانی ہوتی ہے، دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں ملوں گا مستقبل کی بات، اب وہ ملتا ہے یا ملنا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ قسم کو توڑے گا۔ ظاہر ہے مل بیٹھا تو قسم ٹوٹ گئی، آٹومیٹکلی کفارہ دے گا، اور اگر ملنا چاہتا ہے، اس سے پہلے قسم توڑنا چاہتا ہے، تب بھی توڑ لے، کفارہ ادا کرے۔ یہ زیادہ ایشو آتا ہے طلاق کے ایشوز میں، جب کسی کو دھمکی لگائی ہوتی ہے میں فلاں کو ملا تو میری بیوی کو 3 طلاق، یا بیوی کو کہہ دیا کہ تو جا کے اپنے بھائی سے ملی تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ وہ معاملے ہیں جو آپ کو پہلے ہی توڑنے ہوں گے، بعد میں تو تہاڈے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہنا، ٹھیک ہے، وہ طلاق ہی ہو جانی ہے، بعد میں آپ جتنے مرضی کفارے دے، بیوی گئی، کفارے تو بعد میں بنیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لو قسمیں جو ویسے بولنے میں کہہ دیتے ہو نا، اس میں پکڑ نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب آپ جھوٹ نہ بول رہے ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ خریداری کے اندر، کئی لوگ ہیں وہ مطلب قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے کہتے ہیں جناب کہ اللہ کی قسم میرا تو اتنے کا مال آیا تھا،
اس میں تو نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے تو سچی قسم اٹھانے پہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سچی قسم اٹھا کے بھی کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا مال تو بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی، تو جھوٹی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ بھی گاہک ٹوٹ جائے گا، گاہک جدھر اس نے جانا ہے ادھر ہی جانا ہے۔ آپ سٹریٹ فارورڈ بات کریں، یہ فکس پرائس کی جتنی شاپس ہیں ان کو کیوں نہیں ٹینشن ہے، وہ دوسری بات نہیں کرتے۔ برانڈز ہیں جتنے آپ دیکھیں، آج تک KFC یا میکڈونلڈ پہ آپ نے کوئی لڑائی ہوتے دیکھی ہے کہ جی آپ ادھر یہ بھی کہیں کہ جی چکن تو 200 سے 150 پہ آ گیا، 400 سے اتنے پہ آ گیا، تو آپ یہ ابھی تک وہی پیس دے رہے ہیں، کبھی دیکھی ہے؟ تو ان کا کاروبار بند ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ حالانکہ پاکستان میں جو چکن لے رہے ہوتے ہیں عموماً ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو ریٹ کم ہونے سے فرق پڑتا ہے نا، کوئی امپورٹڈ چکن تو نہیں ہوتا۔ آلو چلے انہوں نے امپورٹ کیے ہوتے ہیں باہر سے، وہ مہنگے والے ہوتے ہیں، لیکن چکن تو یہیں سے وہ خرید رہے ہوتے ہیں نا، تو فرق تو پڑنا چاہیے، تو ان سے کوئی بحث نہیں کرتا۔ یہ تو اب کرونا کی برکات ہے کہ ان کے ریٹ تھوڑے نیچے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی رہ گئے ہیں نا، ادروائز تو ان کے ساتھ کوئی بحث بھی نہیں کرتا تھا، تو ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ گرفت فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی۔ اس کو میں پہلے ہی بریف کر چکا ہوں، ایک ہے فی البدی بولنا اور ایک ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا، یعنی برداشت کرتا ہے تمہاری غلطیوں کو اور بخش بھی دیتا ہے۔